مرحبا پیاری بچیوں مرحبا عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، جی ہاں، ماہ ربیع الاول اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے پیاری بچیاں اور رات کی، جی ہاں، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اسی طرح پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس پروگرام کو بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. آج بھی ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جس سے آپ کو علم دین کافی سارا حاصل ہوگا. تو اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں. اس سے پہلے پیارے بچوں آئیے ہم درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر جی ہاں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں. اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے. کتنے گناہ؟ 10 گناہ. اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھا پیارے بچوں آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں کہ کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. کتنی مرتبہ؟ چلے ہم پریکٹیکل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ ایک دفعہ. اور کتنا ٹائم لگا؟ 1 منٹ نہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگا. 5 منٹ تو زیادہ ہے. نہیں، منٹ سے نیچے آئے نا. منٹ سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ منٹ سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ. کیا ہوتا ہے؟ اچھا 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 10 سیکنڈ ہوتے ہیں. 60 سیکنڈ. کتنے ہوتے ہیں؟ 60. تو اب سیکنڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جیسے 1 2 3 یہ سیکنڈ چل رہے ہیں نا. تو اب درود پاک ہم پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ درود پاک پڑھنے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. کتنے سیکنڈ؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا. تھوڑا سا وقت چاہیے ہمیں. کتنا؟ تھوڑا سا وقت. لیکن بات وہی ہے پیارے بچوں کہ ہم وقت نکالتے نہیں ہیں، اور وقت ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن ہمارا ذہن نہیں ہوتا اس طرف، ہماری اٹینشن کسی اور چیز کی طرف ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور درود پاک اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ ہر بچے کی زبان پر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہونا چاہیے ہر وقت. وہ ایک شعر ہے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو یہ جو شعر ہے یہ اسی کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ اسی کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ بندہ ہر وقت درود پاک پڑھتا رہے. جب اس کی آنکھ کھل رہی ہو تو صلی اللہ کہہ رہا ہو. تو پیارے بچوں کوشش کریں کہ ہم درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ اس کے بہت بینیفٹ ہیں. آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک اس کی بہت برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی انشاءاللہ کرم فرمائیں گے. خواب میں تشریف لے آئیں گے، خواب میں تشریف لے آئیں گے. جی ہاں، ایسے واقعات ہوتے ہیں پیارے بچوں. درود پاک پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے اور کثرت کے ساتھ ہمیں نیک اعمال عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پر موجود بچے کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا، جی ہاں، ہر حال میں. کوئی بھی آپ سے پوچھے کیسے ہیں آپ، اللہ کا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ شکر ادا کرنا بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. جو بچے یا جو بڑے شکر ادا کرتے ہیں نا اللہ پاک کا تو اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
خوش ہوتا ہے. جی ہاں, اور انعامات بہت زیادہ عطا فرماتا ہے, مزید انعامات عطا فرماتا ہے. تو ہمیں پیارے بچوں کوشش کریں کہ کوئی چیز مل جائے. ہم پانی پیتے ہیں تو ہم, آپ کو پتہ ہے پانی پینے کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کھانا کھانے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو اچھے کام ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ جو کام اچھا ہو نا, یا خوشی آپ کو ہوتی ہے کسی چیز سے, تو الحمدللہ کہنے کی عادت اپنائیں کہ ہر حال میں اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں, تو انشاءاللہ اس کی بھی ہمیں برکتیں ملیں گی. تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ گیسٹ موجود ہیں, کچھ بچیاں موجود ہیں, ان سے بھی انشاءاللہ کوشچن آنسر ہوں گے, سوالات ہوں گے, یہ سیگمنٹس بھی کریں گی. آج کیا بتائیں گی, شان مصطفیٰ میں کیا بتائیں گی, نور کی باتوں میں کیا ہوگا, جشن عید میلاد النبی سیگمنٹ اس میں کیا ہوگا, انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین. اور آج بھی ہم انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ سننے والے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو, جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو, اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو, اس بیٹی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں, اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں, اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کے سر پر جی ہاں ہاتھ پھیرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کرے گا, کیا کرے گا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کو ملتی رہے گی, قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کو ملتی رہے گی. یعنی کتنا پیارا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو اور تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ گھر والوں تم پر سلامتی ہو, بیٹی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں, سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کرے گا قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کو ملتی رہے گی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں دیکھیں آپ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کہ بیٹی کی کتنی فضیلت ہے, اس کی پرورش کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کو ملتی رہے گی, قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کو ملتی رہے گی. تو واقعی میں بہت ہی پیارا فرمان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اور بیٹی کے حوالے سے ہے, بیٹی کی فضیلت کے حوالے سے ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام جو کہ ریلیجن ہے اس نے بیٹی کو کتنی اہمیت دی ہے, فضیلت دی ہے. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی سنا تھا کہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہ دی جائے. بعض ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا بیٹے کو زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹی کو نہیں پوچھ رہے ہوتے, یہ بہت غلط طریقہ ہے. گھر میں جس طرح جو چیز بیٹے کو دی جا رہی ہے, کھلائی جا رہی ہے, وہ بیٹی کو دی جائے, جو بیٹی کو دی جا رہی ہے وہ بیٹے کو دی جائے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین, اور اس میں ہم نے بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کنیز فاطمہ, جو کہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں کچھ بتائیں گی, بیان کریں گی. اور کیا آج بتانے جا رہی ہیں, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق. جی کنیز فاطمہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ, وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ, وعلی آلکہ وصحبکہ یا نور اللہ, وعلی
کثرت سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی غیر معمولی سننے کی طاقت یعنی لسننگ پاور عطا فرمائی ہے کہ آپ ان آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں جنہیں کوئی اور نہیں سنتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ کچھ ڈیٹیل سنتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے, میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے اور ہر اس آواز کو سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے. شارح بخاری حضرت علامہ مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں ہر وہ آواز اس میں داخل ہے جس کا مخاطبین یعنی جن سے بات کی جا رہی ہے وہ نہیں سنتے, خواہ وہ عالم کے کسی کونے سے اٹھے, زمین کے کسی حصے سے ہو یا پانی سے, ہوا سے ہو یا آگ سے, یا آسمانوں سے وہ آواز آئے یا عرش و کرسی کی, خواہ انسان کی آواز ہو یا حیوانات کی, پودوں کی ہو یا پتھر وغیرہ بے جان چیزوں کی, جنات کی ہو یا فرشتوں کی, یا ایسی مخلوق کی آواز ہو جس کو ہم نہیں جانتے. گرز کے تمام عالم یعنی ہول یونیورس کی تمام آوازوں پر یہ کلمہ مشتمل ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آوازیں سنتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پیلا کھو سلام. پیاری بچیوں, ایک بار ایک غیر مسلم عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بکری کے اس بازو نے بتایا جو میرے ہاتھ میں ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو. امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر موجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی سرسراہٹ کی آواز سن لیا کرتے. کان ہے کانے کرم جانے کرم, آنکھ ہے یا چشمہ تنویر ہے, ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے, ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی, بہت اچھی بات آپ نے کان کے بارے میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کے بارے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عام لوگ نہیں سنتے وہ بھی سن لیا کرتے ہیں. جی ہاں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سماعت, آپ کی بصارت یعنی آپ کا دیکھنا ہے آپ کا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک سلام آپ کے معجزات, آپ کی شان, آپ کی خوبیوں پر لکھ دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی شان ہے, انشاءاللہ بیان کرتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, کیا کہیں, حیران ہے, فرماتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. سچی بات تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے چلے جائیں لیکن آپ کی تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہے. تو پیارے بچوں, ہمیں چاہیے کہ ہم خوب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں. اور ماہ ربیع الاول میں خصوصاً نعت خوانی کریں گے, آقا کی آمد کے نعرے لگائیں گے, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد,
پر نور کی آمد، سردار کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو اس طرح نعرے لگاتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں اچھا ماحول بنے گا. تو پیارے بچوں، اچھی اچھی چیزیں کریں آپ. مثال کے طور پر اب جیسے بچیاں ہیں گھر پہ، وہ کیا کریں گی؟ وہ مہندی لگائیں. کیا کریں؟ خوشی میں، جیسے یہاں پر لگائی ہوئی دیکھیں، خوشی ہے نا، خوشی کا موقع ہوتا ہے تو مہندی لگائی جاتی ہے، تو آپ لوگ مہندی لگائیں. اسی طرح بچے امامہ شریف سجائیں. کیا کریں؟ امامہ شریف سجائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے، جھنڈے لے کر آئیں، جھنڈے لہرائیں، بیج لگائیں، چراغا کریں. محفل میلاد تو آپ نے کرنی چھوڑنی نہیں ہے. محفل میلاد تو ہماری جان ہے. کیا ہے؟ ہماری جان ہے. محفل میلاد کرنی ہے انشاءاللہ، اس کی برکتیں ملیں گی. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہم سب کی مائیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہم سب کی مائیں، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں میرب، جو آپ کو بتائیں گی آج پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کے بارے میں. چلیں آئیے میرب کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا بتانے جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ میرب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. تو آج آپ کن زوجہ مبارکہ کے بارے میں ہمیں بتانے جا رہی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بتانے جا رہی ہیں؟ آپ شروع کریں. پیاری بچیوں، ازواج مطہرات کے اس پیارے سے سیگمنٹ میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوجہ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے. تو آج ہم سننے والے ہیں بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. پیاری بچوں، آپ رضی اللہ عنہا کا نام حفصہ ہے. آپ مشہور صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں لوگوں تک ڈیلیور کی. آپ رضی اللہ عنہا رات میں عبادت کرنے والی اور بہت روزے رکھنے والی تھی. آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. آپ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ آپ رضی اللہ عنہا جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں. اللہ پاک کی بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ ہم سب کی مائیں، اور ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری انفارمیشن ہمیں حاصل ہوئی کہ، اور کن کے بارے میں حاصل ہوئی؟ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی. کتنی ہی بڑی شان والی ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی بھی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بھی ہے. سبحان اللہ. تو ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں ہم کہ یہ کون تھیں، انہوں نے اپنی لائف کو کیسے گزارا، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے نور کی باتیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. پیارے بچوں، ہمارے پیارے پیارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، تو زوہا آج آپ یہ بتانے جا رہی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا، ایسا ہی ہے؟ جی چلے بتائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سب سے پہلے، یعنی آپ یہ دیکھیں بچوں، سب سے پہلے اللہ پاک نے کس کے نور کو پیدا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. سبحان اللہ. جی زوہا. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتھ سے 14,000 ایئر پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا، اور یہ نہیں کہا کہ 14,000 ایئر پہلے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ اس وقت بھی موجود تھا. مطلب یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک نے تو اس سے پہلے پیدا فرمایا ہو.
ماشاءاللہ. تو واقعی میں بہت اچھی معلومات ہے کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے, کتنے 14,000 پہلے حضور علیہ السلام کا نور موجود تھا. نور موجود تھا, یہ نہیں کہ پیدا فرمایا تھا, نہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے بھی موجود تھا. تو پیدا تو ممکن ہے اس سے پہلے فرمایا ہو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی زوہا, آپ کچھ بیان کریں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ مجھ سے پوچھے کہ اے اللہ تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم اپنا سر اوپر کیجئے. آپ نے سر اوپر کیا تو عرش کے پردوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آیا. آپ نے اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ پاک یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ نور تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے, اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اور نہ ہی آسمان اور زمین پیدا کرتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچوں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے. یہ آپ کے کلام سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو, خوبیوں کو, معجزات کو کس طرح آپ نے شاعری کی صورت میں لے کر آئے. زمین و زمان تمہارے لیے, ابھی ہم نے شعر سنا. اسی طرح اور بہت سارے اشعار ایسے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے, واقعات بیان فرماتے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو اشعار کی صورت میں لے آتے. تو کوشش کریں کہ ہم اشعار کو بھی پڑھیں, اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہمارے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھے گی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کلام, اشعار پڑھے جائیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام. مولانا حسن رضا خان صاحب, پتا آپ کو کون تھے؟ یہ نہیں پتا آپ کو؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی تھے. کون تھے؟ جی ہاں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب, بڑے ہی کمال کے شاعر. کیا پیارے اشعار آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھے ہیں. ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھتی چلی جائے گی. اب بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے جشن عید میلاد النبی کی کیا بات ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے جشن عید میلاد النبی کی کیا بات ہے. کیا بات ہے, آئیے سنتے ہیں میرب سے کہ وہ ہمیں اس سیگمنٹ میں کیا بتانے جا رہی ہیں. جی میرب. پیاری بچیوں آئیے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جشن ولادت منانے کا کیا فائدہ ہے. پیاری بچیوں, ایک بہت بڑے اسکالر شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والوں کی جزا یعنی گفٹ یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم یعنی نعمت والے باغوں میں داخل فرمائے گا. اور مسلمان تو جشن ولادت بہت خوشی سے مناتے ہیں, کھانے پکاتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, گھر کو سجاتے ہیں. اللہ پاک کسی کے بھی اچھے کام ضائع نہیں فرماتا. ان سب اچھے کاموں پر بھی اللہ پاک خوب اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ, خوب جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے عید میلاد النبی کی خوشیاں منا لی ہیں. جی ہاں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا پیارا سا سیگمنٹ جشن عید میلاد النبی کی کیا بات ہے. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے آپ کے مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آپ کے, جی ہاں سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات. اب سیگمنٹ میں سوالات کون کرے گا؟ یہ جی ہاں آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے. تو اب آپ نے سوالات کرنے ہیں. چلیں کون پہلا سوال کرے گا؟ جی آپ پوچھیں گا سوال. قادری کسے کہتے ہیں؟ قادری کون کہلاتے ہیں؟ چلیں سوال یہ ہوا ہے کہ قادری کون کہلاتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا سوال ہوا ہے بھی. قادری جو ہے نا پیارے بچوں, یہ ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام. پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ کیا ہے, کون بتائے گا؟ غوث پاک نہیں, نام بتایا کوئی. قادری. نام ہے عبد القادر. کیا ہے؟ عبد القادر. جی ہاں, تو اسی نسبت سے جو ان کے مرید ہو جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں قادری. کیا کہلاتے ہیں؟ قادری. ہم قادری بھی ہیں, عطاری بھی ہیں, اور یہ نسبتیں جو ہیں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گی. کیا کر دیں گی؟ بیڑا پار کر دیں گی انشاءاللہ. یہ نسبتیں ہونی چاہیے. بہت یوں سمجھیے کہ انسان کو, آدمی کو بہت فیض ملتا ہے ان نسبتوں کے ذریعے, اور یہ کام آئیں گے انشاءاللہ, یہ نسبتیں کام آئیں گی اللہ پاک نے چاہا تو. چلیں یہ تو تھا پہلا سوال. جی اب کون اگلا سوال کرے گا؟ جی میرا آپ کریں. ماجد بھائی, کیا ایک لائف کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملے گی؟ جی ہاں, ایک لائف کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. اللہ پاک سب لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. سب لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا, اور پھر وہ لائف کبھی ختم نہیں ہوگی. جی ہاں پیارے بچوں, اللہ پاک سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا, اور پھر زندہ فرمانے کے بعد اس کے بعد کی جو زندگی ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ رہے گی پھر. تو اگلا سوال کون کرے گا؟ جی کنی ساتھ آپ کریں. ماجد بھائی, کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں خواتین جویلری وغیرہ پہنتی تھی؟ جی ہاں پیارے بچوں, آئیے میں آپ کو اس کے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں. کس کے متعلق؟ جویلریز کے متعلق. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونے کا ہار پیش کیا گیا. سونے کا ہار پیش کیا گیا. وہ ہار بڑا خوبصورت تھا, بہت خوبصورت تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا. اپنی پیاری نواسی کو بلوایا, اور وہ جو ہار تھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو پہنا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ اس ٹائم میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو لیڈیز ہوا کرتی تھی وہ جویلری کا استعمال, سونے کے ہار وغیرہ کا استعمال کرتی تھی. جی تو اب اگلا سوال کون پوچھے گا؟ چلے زہا. ماجد بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا درود بھی سنتے ہیں؟ جی ہاں بالکل سنتے ہیں, کیوں نہیں سنتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کا درود پاک سنتے ہیں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے شعر فرمایا ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بندہ, جو شخص درود بھیجتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ درود پاک سنتے ہیں. جی ہاں. تو اب اگلا سوال کون پوچھے گا؟ چلیں آپ پوچھیں. کیا ہمارے آس پاس فرشتے ہوتے جو ہمیں نظر نہیں آتے؟ جی ہاں پیارے بچوں, ہمارے آس پاس فرشتے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں. بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں, اور فرشتوں کے مختلف کام ہیں, الگ الگ کام ہے, اور ہمیں نظر وہ نہیں آتے. یہاں تک کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں. کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 2 فرشتے. جی. کیوں کچھ یاد آیا؟ یس. انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں, اور الٹے ہاتھ والے ہمارے گناہ لکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ کتنی پیاری بات کنیز فاطمہ نے کہی کہ جو 2 فرشتے ہیں ہمارے ساتھ, ایک نیکیاں لکھتے ہیں اور
ایک گنا لکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ آپ کے سوالات. اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے سنتیں اور آداب. سیگمنٹ کا نام اتنا پیارا ہے تو اس کے اندر ہم کیا ڈسکس کریں گے, یہ کتنی پیاری پیاری چیزیں ہوں گی یہ آپ کو بتائیں گی کنیز فاطمہ اور میرب. جی میرب کیا کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ میں؟ اس سیگمنٹ میں 3 راؤنڈ ہوتے ہیں اور ہم بچیاں باری باری ایک سنتیں سناتے ہیں. ماشاء اللہ ایک ایک سنت سناتے جائیں گے ریپڈلی. کس طرح؟ ریپڈلی, فوراً. اور یہ مقابلے کی صورت ہوتی ہے اور ہمیں اس سے کافی ساری معلومات حاصل ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں اور اس طرح ایک مقابلے کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے, انٹرسٹنگ ماحول بن جاتا ہے. تو آئیے پیارے بچوں سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنی سیدھی جانب سے. جی میرب. خوشی میں کسی سے گلے ملنا بھی سنت ہے. جی زوہا. عمرہ ادا کرنا بھی سنت ہے. جی جیزا. جی دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. ماشاء اللہ. جی کنیز فاطمہ. گفٹ قبول کرنا بھی سنت ہے. ماشاء اللہ. تو یہ تھا ایک راؤنڈ ہمارا اور بہت پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کو ملی. گفٹ قبول کرنا سنت ہے. جی ہاں, جب کوئی تحفہ دے تو آپ اس کو لے لیں. جی ہاں. اور کیا آپ نے بیان کیا؟ عمرہ ادا کرنا سنت ہے اور گلے ملنا آپ نے کیا بیان کیا تھا؟ خوشی میں کسی سے گلے ملنا. خوش ہوتے ہیں نا گلے ملتے ہیں. ہاں عید میں ہم خوش ہوتے ہیں. عید میں کیا ایک دوسرے سے گلے عید مبارک بھی دیتے ہیں اور ربیع الاول میں بھی دیتے ہیں. ماہ ربیع الاول آپ کو مبارک ہو. گلے ملنا کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. جی ہاں. اب شروع کرتے ہیں اپنا جی دعوت قبول کرنا سنت. دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. بالکل. اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پیاری پیاری سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. جی میرب. 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے لیکن ساتھ میں 9 یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. جی زوہا. مشورہ کرنا بھی سنت ہے. جی زہا. سچ بولنا بھی سنت ہے. جی ہاں سچ بولنا سنت ہے. جی کنیز فاطمہ. جانوروں پر رحم کرنا شفقت کرنا سنت ہے. ماشاء اللہ پیاری پیاری سنتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں. بڑھتے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا کیا پیاری پیاری سنتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. جی میرب. بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے. جی زوہا. کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. ماشاء اللہ. جی زہا. 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری سنتیں پیارے بچوں معلوم ہوتی جا رہی ہیں. ان سنتوں کو یاد رکھیے, نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں. تو ماشاءاللہ سیگمنٹ تھا سنتیں اور آداب. بہت امید کرتا ہوں بہت مزہ آیا ہوگا اور اچھی اچھی سنتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. اب بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس پیارے سے سیگمنٹ کا نام ہے نعروں کی بہار. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہے سیگمنٹ نعروں کی بہار اور اس سیگمنٹ میں نعرے ہی لگائیں گے اور کس طرح لگائیں گے چلیں آپ کو بتاتے ہیں. سرکار کی آمد دیدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد حضور کی آمد آمین رسول کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد آقا اللہ کی آمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ نعروں کی. جی ہاں نعرے لگائیں گھر میں, آقا کی آمد کی دھومیں مچائیں, آقا کی آمد کے نعرے لگائیں, سرکار کی آمد کے نعرے لگائیں, گھر گونج اٹھے نعروں سے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت مزہ آئے گا, ماحول بنے گا ایک. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ نعروں کی بہار اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرحبا پیاری بچیوں مرحبا, عید میلاد النبی ہے مرحبا یا مصطفیٰ. الحمدللہ پیار سے تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. بچوں کا مدنی چینل